السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہمارے بیان کا موضوع ہے حج و عمرہ کے احکام۔ یہ کتاب حافظ عبدالحمید اظہر صاحب نے لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج رکن اسلام ہے۔ مالی و بدنی استطاعت رکھنے والے ہر مکلف مسلمان مرد و زن پر زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ طاقت و قدرت رکھنے کے باوجود جو مسلمان یہ فریضہ اسلام نہیں ادا کرتا، شریعت کی نظر میں وہ انتہائی سنگین غفلت میں مبتلا ہے۔ ہر ذی استطاعت مسلمان کو چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں اس اہم فرض کو ادا کر کے اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو اور دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار ہو۔ حج کے ایمانی فیوز و برکات، اخلاق، اثرات و ثمرات اور روحانی اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ حج ادا کرنے والا شخص اس عظیم عبادت کے احکام و مسائل سے آگاہ ہو۔ حج مبرور در حقیقت وہ حج ہے جو خلوص و وفا، جذبہ اشتیاق، عقیدت اور محبت جیسے پاکیزہ جذبات سے سرشار ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ادا کیا جائے۔ حج کے موضوع پر علماء اسلام نے ہر زبان و مکان میں مفصل اور مختصر کتابیں لکھیں اور مختلف زبانوں میں تحریر کیں، جو کہ عامۃ المسلمین کے لیے بالعموم اور حجاج اکرام کے لیے بالخصوص مینار نور ہیں۔ حج و عمرہ کے احکام۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل جہاں سے بے نیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسلام یہ ہے کہ شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو، عمرہ کرو، جنابت سے غسل کرو، وضو مکمل کرو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ فضیلت حج و عمرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو اور اس میں معصیت کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے اللہ کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ حج کیا اور بدگمانی اور نافرمانی سے بچا رہا، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اپنی پیدائش کے دن پاک تھا۔ شرائط۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے جو ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست اور صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ نیز عورت کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے۔ حج کے مہینے میں
شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، ان سے پہلے ان کے لیے احرام نہیں باندھ سکتے۔ عمرہ کس وقت بھی کیا جا سکتا ہے مگر رمضان المبارک میں افضل ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔ عمرہ کرنے کا طریقہ: احرام: میقات پر یا اس کے برابر پہنچ کر انسلی 2 چادریں پہن لیں۔ خواتین کا عام لباس ہی ان کا احرام ہے، صرف دستانے اور نقاب نہ پہنیں، اور ان الفاظ سے نیت کریں: لبیک اللہم لبیک بعمرہ، اور پھر بلند آواز میں تلبیہ پکاریں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور بیت اللہ کے سامنے پہنچتے تک تلبیہ پکارتے رہیں۔ میقات: ان مقامات کو کہا جاتا ہے جہاں سے گزرتے ہوئے حج و عمرہ کی نیت سے سفر کرنے والوں کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، اور وہ مقامات 5 ہیں۔ نمبر 1، ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن المنازل اہل نجد کے لیے، یلمم اہل یمن کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے۔ احرام کی چادریں میقات پر پہنچنے سے پہلے پہن سکتے ہیں، تاہم نیت وہاں پہنچ کر کرے گا، اور تلبیہ بھی وہیں سے پکاریں۔ نیت کرتے ہی محرم ہو گیا، یعنی احرام کی پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ اس بندے پر عائد ہو جاتی ہیں احرام پہنتے ہی۔ عمرے کے دوران ممنوع احکام: سلے ہوئے کپڑے، موزے، سر ڈھانپنا، خوشبو، خشکی کا شکار، نکاح کا پیغام دینا، نکاح پڑھنا، نکاح پڑھانا، مباشرت اور اس کے متعلقات، گناہ، جھگڑا کرنا، بال منڈوانا اور کاٹنا، ناخن تراشنا۔ عورت سلے ہوئے کپڑے پہنے اور سر ڈھانپ کر رکھے۔ دستانے اور نقاب پہننے کی ممانعت ہے، البتہ غیر محرموں سے پردے کے لیے انسلا کپڑا استعمال کر سکتی ہے۔ بھول کر یا بے علمی میں کوئی غلطی ہو جائے تو معافی ہے، ماں سوائے شکار کے۔ اس کے بدلے شکار شدہ جانور کی مانند ذبیحہ ضروری ہے۔ بیماری یا تکلیف کے سبب بال منڈوا لے یا سر ڈھانپے تو فدیہ دے، یعنی 3 روزے رکھے یا 6 مساکینوں کو کھانا کھلائے یا ذبیحہ پیش کرے۔ طواف قدوم: مکہ مکرمہ پہنچ کر مسجد میں داخل ہونے کے جملے آداب ملحوظ رکھے جائیں اور مسنون اذکار کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مرد دایاں کندھا کھلا رکھیں اور استطابہ کریں، یعنی عورت اس سے مستثنیٰ ہے، اور بیت اللہ کا طواف کریں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیں یا اس کا استلام کریں، ہاتھ سے چھوئیں، بشرطیہ کہ کسی کو تکلیف دیے بغیر ایسا کر سکتے ہیں۔
ورنہ دور سے اشارہ کافی ہے۔ اور دائیں طرف سے چکر لگانا شروع کریں۔ رکن یمانی کا استلام کریں اگر ممکن ہو، اور رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، آمین۔ حجر اسود تک ایک چکر ہے، اس طرح 7 چکر لگائیں۔ اس میں پہلے 3 چکروں میں چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اچھل کر کندھے ہلا کر تیز چلیں، اسے رمل کہتے ہیں۔ رمل کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ 7 چکر مکمل ہونے کے بعد کندھا ڈھانپ لیں اور مقام ابراہیمی پر آئیں اور اسے سامنے رکھتے ہوئے، اگر وہاں مشکل ہو تو مسجد حرام میں کسی اور جگہ 2 رکعت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ صحیح صفا پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر صفا پر قبلہ رخ ہو کر 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہیں اور پھر یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر یہ دعا کریں، یہ عمل 3 بار کریں۔ پھر وہاں سے مروہ کی طرف چل دیں، سبز نشان سے دوسرے نشان تک رمل کریں، عورتیں اس سے مستثنی ہیں۔ مروہ پہنچ کر وہاں عمل ذکر دعا کریں جو صفا پر کیا تھا، 1 چکر ہوا۔ اس طرح 7 چکر لگائے، یہ 7 چکر مروہ پر ختم ہوں گے۔ اگر صرف عمرے کا احرام باندھا تو حلق یا تقصیر کرا لے، پھر عمرہ میں حلق افضل ہے، تاہم حج تمتع کے ساتھ عمرہ کرنے والوں کو تقصیر کا حکم ہے۔ عورت ہر منڈی میں سے انگلی کے پوڑے کے برابر بال کاٹ لے، احرام کھل گیا اور عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔